اور یہ جو ابھی آئے ہوئے تھے سارے ہمارے مسلمان برادر اسلامک کنٹری، ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ یہ جو یو اے ای، اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کواد 2 بنا رہے ہیں، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور مسلمان دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ جو ابراہیم اکارڈ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی تھوڑی بات کریں، ہمیں بتائیں کہ اس وقت مسلمان دنیا کیا، اگر یہ او آئی سی کشمیر اور فلسطین کے لیے بنی تھی تو فلسطین کا سٹیٹس کیا ہے جب یو اے ای اور کچھ اور اسلامک ممالک نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا ہے؟ اور متین صاحب، جب ساری او آئی سی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انڈیا نے سعودی عرب اور یو اے ای کے کاروباری لوگوں کو مینج کیا کہ وہ کشمیر میں جا کے انویسٹمنٹ کی بات کریں، وہ وہاں بھی کوئی کروڑوں اربوں پروجیکٹ کر رہے تھے۔ سو ایک طرف وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں، ایک طرف وہ دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل جی، اور دوسری طرف دیکھا جائے ہماری تو کوئی مدد نہیں کر رہے۔ یہ اجلاس تو ہم نے 2019 میں مانگا تھا، مجھے بتائیں نا، جس اجلاس کی بیس کے اوپر جو 2019 میں قریشی صاحب نے اور پی ٹی اے نے مانگا تھا، اور پھر ہم نے دھمکی لگائی ہم ملیشیا چلے جائیں گے، لیکن ہم وہاں بھی نہ گئے کیونکہ ہم نے کہا اسٹریٹجک پیشنس شو کرنا ہے مسلمان ممالک کو، بیکاز وہاں سے ہمیں بہت سارا ریمیٹنس آتی ہے، پھر آئل آنا تھا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، پھر جب ضرورت پڑتی ہے وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ ان کے ہمارے مسلمان برادر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان عوام اپنی لوگ، سارے مسلمان حکمران اپنی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اور بتا نہیں رہے کہ جو ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنلی آ رہی ہے اور ود ان دی او آئی سی ممالک آ رہی ہے، اس کو عوام کو کیسے بتانا ہے، کیونکہ شاید یا تو یہ اسٹیٹس کو پارز ہیں جو کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے، جو بتانا بھی نہیں چاہتے۔ ابھی پرنس محمد بن سلمان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے یہاں پہ امریکہ میں 1-2 انٹرویو دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ بھی ملنا چاہتے ہیں، لیکن کیا مسلم دنیا اس کو کس طرح لے گی؟ سو میرا خیال یہ ہے کہ ایک انتہائی ٹھنڈے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مذہب کی بیس پہ کتنی کو پالیٹکس ہو سکتی ہے، کتنے ڈیویڈنڈ ملتے ہیں، ان ساری چیزوں کو انالائز کیا جانا چاہیے، اور خاص کر پہ یہ جو اس وقت پاکستان میں نیا سیاسی عدم استحکام ہوا ہے اور جو مذہب کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، اس سے مزید ہیجان پیدا ہوا ہے۔ آپ کے ملک کی لٹریسی ریٹ آپ کو پتا ہے کتنا ہے، اور ملک کی ڈائریکشن کیا سیٹ کر رہے ہیں۔ پاپولر نیشنلسٹ سلوگنرنگ جو ہے، اس کے کتنے کو ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، ملک ڈیوائڈ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے زاویے سے ملک چلانا چاہتی ہے، ایک وہ جو نیشن ہوڈ ہے، نیشنلزم ہے، اور وہ جو ملک کو ساتھ لے کے چلنے کی جو چیز ہے، وہ شاید اس تقسیم میں مسنگ ہے۔ جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ اسلامی دنیا میں خاص طور پہ جو ریسورس رچ کنٹریز ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف کتنا ہے، وہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس سے قبل قمر چیمہ صاحب بھی یہ کہہ چکے اور ڈھنڈسا صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، یو اے ای مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈائریکٹ اس وقت جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ یقینی طور پہ جو ایشو اور کانفلکٹ آف کشمیر ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ تو یہ ود ان اسلامی دنیا، اسلامک ورلڈ انڈیا کے ساتھ بھی ملنا چاہ رہی ہے، ہم انڈیا کو بالکل کنڈیم بھی کرتے ہیں جو آکوپائڈ کشمیر کے اندر اس کی اٹراسٹیز ہیں، تو یہ چیزیں ڈبل ٹریک پہ یہ کیسے چل پائیں گی؟ اسلامی دنیا انڈیا کے ساتھ ہے، ہم اسلامی دنیا کے ساتھ ہیں، ہم اسلامی دنیا کو ہندوستان کے خلاف کنونس کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، ڈپلومیسی میں اس طرح سے ہماری جو ذاتی خواہشات ہیں اس کے مطابق نہیں چلتی۔ ڈپلومیسی میں یہ ہے کہ تعلقات جو ہیں ملکوں کے ہوتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، جی ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ اب یہ جو مقبوضہ جموں میں جو وہ انویسٹمنٹ کی آفر دے رہے ہیں تو انڈیا نے کھولا ہے اس کو، اور اس کو جو ہے یو اے، سعودی عربیہ اور ہانگ کانگ، ہانگ کانگ پہ کس کا تسلط ہے؟ چائنا کا، ٹھیک ہے، ایک بزنس پروپوزیشن۔ آپ کے ہاں جو ہے یہ دیامر بھاشا ڈیم، آپ کے ہاں نیلم جیلم ڈیم، یہ جو ہے فارن فنڈنگ سے بن رہا ہے، حالانکہ آف انڈیا کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آکوپائڈ جو ہے بقول ان کے ٹیریٹری ہے۔ یہ تمام چیزیں چلتی ہیں، لیکن وہ اقتصادی جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے جو انڈیا آفر کر رہا ہے اور یہ ممالک لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ سعودی عربیہ اور یو اے کا تقریباً اس وقت ایگزسٹنگ $120 بلین کا ٹریڈ ہے، جس میں $80 بلین یو اے کا ہے، $40 بلین سعودیہ کا ہے، اور بیلنس جو ہے سعودیہ اور یو اے کے فیور میں ہے۔ انڈیا از ون آف دا لارجسٹ بائر آف
آئل فرام دیز کنٹریز. جی اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے اس کا موازنہ اگر آپ اپنے ساتھ کریں تو وہ زمین نہیں آسمان میچ نہیں کرتا بالکل. تو اس سے ان کی جو اقتصاد ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے. اور یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان OIC کے پلیٹ فارم سے اپنے مقاصد، خاص کر کشمیر کے سلسلے میں، اگر 57 ممالک جو ہے اس کے کشمیر کے ایشو کو سپورٹ دیتے ہیں تو یہ پلیٹ انڈیویجولی شاید وہ کنٹریز ایسا نہ کر سکتے. جی قمر چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ جو بیجن وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے سامنے اپنی تقریر میں پیش کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے تقاضوں کے عین مطابق تھا؟ جو چیزیں انہوں نے پیش کی، ایک انہوں نے وہی پرانی چیز پیش کی اسلاموفوبیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اس وقت سوشل میڈیا اور موبائل میں بڑھتا ہوا امورل کانٹینٹ ہے اس کی طرف اسلامی دنیا کی توجہ دلائی. ایشوز تو جو آپ بات کر رہے ہیں، جو امبیسڈر آصف درانی صاحب بات کر رہے ہیں، طاہر ڈنسا صاحب بتا رہے ہیں، ایشوز کچھ اور ہیں. وزیر اعظم کی تقریر کا فوکس کچھ اور تھا. تو یہ محض ایک تقریر کرنا مقصد تھا، یا کوئی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اصل جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی؟ جی دیکھیے عمران خان صاحب کا جو امیڈیٹ گول ہے وہ ہے اپنی پولیٹیکل ریوائول. وہ پاپولیرٹی لوز کر چکے تھے. وہ آپ دیکھیں نا، آپ ان کے جلسے کا نام کیا ہے؟ ہم نے بات کی تھی نیا پاکستان کی، اب بات پہنچ گئی ہے ریاست مدینہ پہ. سو نیا پاکستان سے ریاست مدینہ کا سفر، یہ ٹرانسفارمیشن، اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ اس میں کون بات کر رہا ہے؟ ہمارے کیا جو لوگ ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. ہم اس بات سے بڑے خوش ہیں کہ UN میں تقریر کی اور بائیڈن اس کے سامنے، ٹرمپ کے سامنے بغیر پرچی پہ. کیا یہ میرٹ ہے؟ عمران خان صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے ملک کے، وہ پاپولر پرسنالٹی ہیں، وہ بڑی دنیا میں جانے جاتے ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے. لیکن وہ ہمارا سرمایہ اس طرح نہ بنے جس طرح وہ چاہتے ہیں. نیشن کی کیا نیڈ ہے؟ اور نیشن کی نیڈ کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ جو کہ بہت دیر کا مسنگ ہے. متین حیدر صاحب جس کی ابھی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور گورنمنٹ بنائیں گے. ایک نیشنل ڈائیلاگ خدا را کریں، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، سارے لوگ بیٹھیں، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے پاپولر جو سلوگنرنگ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم نے، طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑی، اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو اندر کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا اور کس طرح کلیریفیکیشن کی گئی. بٹ اینی ہو، یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں. تو اس میں یہ کہ اسلامی دنیا کے پاس آلریڈی ایک پلیٹ فارم موجود ہے، اس کے مختلف جو ہے انفراسٹرکچر موجود ہے جس میں انہوں نے کیا کیا کوآپریٹ کرنا ہے. ابھی فالو اپ کا ایکشن کمزور ہے، لیکن آئندہ جو ہے آپ کے پاس جب ایک انفراسٹرکچر موجود ہے تو اس کو پھر آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور اس کو آپ ایک تیزی دے سکتے ہیں. جی قمر چیمہ صاحب، کیا وے فارورڈ کیا ہے اگر اسی طرح اسلامی دنیا منقسم رہی؟ جو ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو اصل ایشوز ہیں، اگر ان کے اوپر روشنی نہ ڈالی گئی اور چند قراردادیں پاس کر لی گئیں اور یہ چیزیں ہوئی، اس طرح تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور جو سالڈ ایشوز ہیں جن کی طرف آپ نے، کہ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ جو ہے قبلہ اول، اس کو جب آگ لگائی، اس کے بعد OIC بنی، اور آج وہی اسرائیل اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے. یہ OIC کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ اسی طرح اسرائیل کی بھی انٹری رہے گی اور اسی طرح یہ ملاقاتیں بھی جاری رہیں گی، یہ نشستیں بھی ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اکانومی ٹھیک کرنی ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. آج دیکھیں، انڈیا اور UAE $100 بلین کی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، وہ فری ٹریڈ میں جا رہے ہیں. ہمیں وہ ٹرانسفارمیشن چاہیے. ہمارے ساتھ کوئی ویسٹرن انڈسٹریلی ڈیولپ کنٹری الائنس نہیں کرے گا، ہمارے قریب نہیں آئے گا اگر ہماری اکانومی اس طرح نہیں ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہمیں سی پیک سے بھی وہ چیزیں جو ہمیں ایکسٹریکٹ کرنی تھی وہ ہم نہیں کر سکے. ہمارے معاملات خراب رہے ہیں. ہمیں صرف اور صرف ایک انڈسٹریلی ڈیولپ ملک بننا ہے. باقی تجربے پاکستان میں 75 سال سے ہو رہے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا ہم اسے اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے. آج وہ اسکرپٹ دوبارہ چل رہا ہے. سو لیٹ سی ہمیں کدھر جانا ہے. اسلامک دنیا سے بھی تعلقات رکھنے ہیں، لیکن اکانومی فرسٹ جو ہے نا، وہ جو بل کلنٹن نے کہا تھا دس از اکنامک اسٹوپڈ، وہ وہاں پہ بات آنی چاہیے.